تو آج میاں محمد نواز شریف نے گفتگو کی اور جہاں انہوں نے بہت سی دیگر باتیں کی وہیں پہ انہوں نے کراچی اور سندھ میں ترقیاتی کاموں پر بھی سوالات اٹھائے. اسی پہ رائے لینے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق وزیر اعلیٰ سندھ پیپلز پارٹی کے اہم رہنما مراد علی شاہ صاحب. مراد صاحب بہت شکریہ اے آئی سے گفتگو کرنے کے لیے. میاں صاحب کہتے ہیں کہ کراچی سے حیدرآباد کو موٹر وے میں مانتا ہی نہیں، اور دوسرا انہوں نے یہ بھی کہا کہ کراچی میں ترقیاتی کام کیوں نہیں ہوئے، پانی کا منصوبہ کیوں مکمل نہیں ہوا. کیسے ریٹ کریں گے اس پہ؟ بہت بہت شکریہ جی آپ کو مجھے میرا موقف لینے یا پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف لینے کے لیے مجھے آپ نے لائن پہ لیا ہے. مجھے بھی موقع مل گیا جو میاں نواز شریف صاحب نے بات کی ہے وہ سننے کا. سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں آپ کے اسپیسیفک سوال کے جواب دینے سے پہلے کہ یہ غالباً وہ بورڈ میٹنگ کر رہے تھے سندھ کے جو ایپلیکنٹس ہیں ان کی، اور ان کو امپریس کرنے کے لیے کہ جی اس لیے کہ کسی نے اپلائی نہیں کیا نون لیگ کے ٹکٹ کے لیے بہت ساری سیٹوں پہ، تو ان کو امپریس کرنے کے لیے ان سے وہ ایسی باتیں کر رہے تھے جن کا حقیقت سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. آپ نے بات کی کراچی حیدرآباد موٹر وے، کہہ رہے ہیں وہ موٹر وے ہے ہی نہیں. بالکل درست فرما رہے ہیں، بنائی بھی انہوں نے ہی تھی 2013 سے 18 کے درمیان. یہ جو روڈ تھا جس کو موٹر وے کہتے ہیں میاں نواز شریف صاحب نے بنائی تھی، اور مجھے یہ شرف حاصل ہے کہ جو اب انہوں نے انوگریٹ کرنے آئے تھے تو میں ان کے ساتھ تھا. اس چیف منسٹر سندھ میاں نواز شریف صاحب نے، جس کو یہ کہتے ہیں کہ موٹر وے نہیں تھی، انوگریٹ انہوں نے خود کی تھی. مجھے ان کے ساتھ ایز پروٹوکول، میں ہمیشہ عزت کرتا ہوں جو بھی پرائم منسٹر ہوتے ہیں ان کی، تو میں ان کے ساتھ تھا جب یہ اس کا انوگریٹ کرنے آئے تھے. اور اس سو کالڈ جو خود کہتے ہیں موٹر وے نہیں ہے، اس وقت موٹر وے کا نام لے کے اس کو افتتاح کرنے کی. اور انہوں نے کافی باتیں کی. میاں صاحب نے تھر کے کوئلے کے بارے میں بات کی کہ ہم نے کوئلہ نکالا اور ہم نے بجلی بنائی. تو میاں صاحب کو میں یاد دلا، اچھا یہ انہوں نے بڑی حیران کن بات کی کہ 50 سال سے میاں صاحب تھر کے کوئلے کے بارے میں سن رہے تھے. تھر کا کوئلہ میں یہ کئی بار بتا چکا ہوں کہ 1991 میں دریافت ہوا تھا، جس کو آج 32 سال ہوئے ہیں. اب 32 سال والا کوئلہ یہ 50 سال سے سن رہے تھے، تو ایک قومی خزانے کو اپنے دل میں چھپا کے رکھنا جو خواب میں آیا یا کیسے ان کو پتا چلا، 20 سال تک انہوں نے یہ قومی خزانہ چھپا کے رکھا اپنے دل میں اور کسی کو بتایا نہیں، اس لیے ان کو تو 50 سال سے پتا تھا. خیر 91 میں جب یہ دریافت ہوا، اس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت آئی اور شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے گھر میں کام شروع کرایا. 10,000 تقریباً 11,000 میگا واٹ کے پاور پلانٹس کا MOU کیا. انفارچونیٹلی جب وہ حکومت ختم کی اور پھر PMLN کی حکومت آئی، میاں صاحب ہی وزیر اعظم تھے، اس کو انہوں نے بیک برنر پہ ڈال دیا. اتنے حد تک کہ جو انویسٹرز تھے وہ چھوڑ کے اپنی انویسٹمنٹ $5 ملین چھوڑ کے چلے گئے، اور دوبارہ انہوں نے کہا کہ ہم کبھی پاکستان نہیں آئیں گے. گارڈن وو کی بات کر رہا ہوں جو ہانگ کانگ کے انویسٹر ہیں، اور یہ آپ ریکارڈ پہ سارا چیک کر لیجئے گا کہ انہوں نے اپنی انویسٹمنٹ جو کی تھی وہ بھی کہا کہ جی میں نہیں، مجھے پیسے بھی نہیں چاہیے، میری صرف جان چھوڑے میری ادھر سے. اور اس کے بعد کوئی کام نہیں ہوا. 2008 میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت آئی. صدر آصف علی زرداری صاحب نے تھرکول انرجی بورڈ بنایا، اور پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت نے 2008 سے 13 تک فیڈرل گورنمنٹ بھی پیپلز پارٹی کی تھی، پروونشل گورنمنٹ بھی پیپلز پارٹی کی تھی. اور میجر کام اس وقت کیا جب نواز میاں صاحب کی حکومت آئی 97 میں. ایک آخری چیز رہ گئی تھی جو بھی جس کی اپروول ان پرنسپل راجہ پرویز اشرف صاحب ایز پرائم منسٹر دے گئے تھے کہ ساورن گارنٹی دینی. ساورن کا مطلب یہی ہے کہ وفاقی حکومت نے دینی ہے، ہم دے نہیں سکتے تھے. وہ اس گارنٹی کے لیے بھی انہوں نے کہا کہ جی میں تب دوں گا، یعنی وفاق نے ہم سے کہا ہم تب دیں گے جب سندھ ہمیں لکھ کے دے کہ آپ کا جو NFC کا شیئر ہے، اگر یہ گارنٹی ہمیں کہیں پیمنٹ کرنی پڑی تو ہم آپ کے NFC کے شیئر سے کاٹ لیں گے. تو حقیقتاً یہ گارنٹی بھی صوبائی حکومت نے دی ہے، نام فیڈرل گورنمنٹ کا ہے، اس لیے کہ اگر اللہ نہ کرے خدا نخواستہ، ویسے ہوا نہیں، اللہ کا شکر ہے تھر کا کوئلہ اس وقت سب سے سستی بجلی پورے پاکستان کو دے رہا ہے، اور وہ گارنٹی کال ہونے کا سوال نہیں پیدا ہوا. لیکن اس وقت بھی انہوں نے بڑی ہی ایک تنگ نظری کا انہوں نے مظاہرہ کیا کہ کہا کہ جب تک سندھ حکومت لکھ کے نہیں دے گی میں نہیں دوں گا، ہم نہیں دیں گے گارنٹی. اور انہوں نے کراچی کے پانی کی بات کی. میں ان سے ہی سوال کرتا ہوں، مجھے وہ بھی دن یاد ہے جب ہم انہیں کہہ رہے تھے کہ جی کراچی کے پانی کے لیے، کراچی میٹروپولیٹن سٹی ہے، آپ جو ہے پورے پاکستان کے شہر میں سے اس کا پانی کی ایپلیکیشن کریں، تو 3 سال تک اس کو وہ ڈیلے کرتے رہے. آخر میں
सिंध ने अपने हिस्से से ही जो हमारा जो वाटर कॉर्ड है उसके हवाले से, जबकि वाटर कॉर्ड में लिखा है जी कराची का अलग शहर होगा, हमने अपने हिस्से से कहा जी पानी हम दे देंगे, फिर जाके ये आगे बढ़ा। और अभी भी इस साल जो पिछले साल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN की कोalition गवर्नमेंट थी, उसके लिए जो पैसे कहे गए हम मुख्तस करेंगे, आखिर में जब बजट आई तो वो मुख्तस नहीं हुए। मियां साहब ने लॉ एंड ऑर्डर की बात की, लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल कराची में खराब था, फेडरल गवर्नमेंट ने साथ दिया, हर फेडरल गवर्नमेंट साथ देती है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर प्राइमरीली सूबाई मामला है और सूबे ने उस पे और ख़ास तौर पे हमारी पुलिस ने, उसके साथ साथ हमारी आर्म फोर्सेस, हमारी रेंजर्स, उन्होंने साथ दिया। रेंजर्स वफाकी इदारा है, उस हद तक बिल्कुल उनका साथ था, लेकिन वो रेंजर्स को IAS ड्यूटी के पैसे भी सिंध हुकूमत देती है और उसके साथ साथ शहादतें सबसे ज्यादा सिंध पुलिस ने लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए कराची में और पूरे सिंध में वो शहादतें नोश फरमाई हैं। और उन शहीदों का जो कुर्बानी थी उसको भी अपने नाम करके मेरा ख्याल है थोड़ी सी तंग नजरी का मुजाहरा किया है मियां साहब ने। ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारे बहादुर पुलिस वाले जो शहीद हुए उन्होंने मेंटेन किया और एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट वफाक का बिल्कुल कंट्रीब्यूशन रहा, उनका फर्ज भी है कि वो कंट्रीब्यूट करें उसके अंदर। तो टू सम इट मैं सिर्फ ये कहूंगा कि ये अपने कैंडिडेट्स जो उधर आए थे उनको इम्प्रेस करने के लिए था और लोगों पे इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। लोगों को तो आज कह रहे थे कि अपने गिरेबानों में झांको। भाई क्या झांके गिरेबानों में? मतलब आप समझते हैं कि सिंध के लोग जानते नहीं कि कौन उनके लिए बेहतर है या कौन बुरा है या कौन भला है, और खुद कह रहे हैं कि जी मुझे वोट नहीं देते। ये नहीं कहा उन्होंने कि जो है मुझे, उन्होंने कहा जी सो कॉल्ड काम मैं कराता हूँ और वोट किसी और को डाल देते हैं, तो वो काम नहीं कराया। इस दफे सिंध पूरे ने, खास तौर पे कराची और हैदराबाद ने दिखा दिया कि पीपल्स पार्टी ने जो काम किए हैं उस वजह से कराची और हैदराबाद के मेयर भी हमारे इलेक्ट हुए। राइट, बहुत शुक्रिया मुराद अली शाह साहब।